آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کراچی پاکستان کا بزنس کیپٹل ہے۔ کراچی پاکستان کے خزانے میں رقم شامل کرنے والا، ٹیکس شامل کرنے والا سب سے بڑا شہر ہے۔ پاکستان کے قومی خزانے میں 60% ٹیکسز کراچی سے آتے ہیں۔ سندھ کے خزانے میں 95 سے 97% شہر کراچی سے جمع ہوتے ہیں۔ پورا سندھ کا خزانہ کراچی کے ٹیکسز سے چلتا ہے، مگر کراچی کے جو مسائل ہیں، کراچی کے جو غم ہیں، کراچی کے جو آنسو ہے، وہ کہیں پچھتے نظر نہیں آتے، بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کا کراچی سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور اسی یہی وجہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ بے پناہ مسائل کے انبار میں دبا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کراچی کے آنسو پوچھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پاکستان کا ایک بہت عظیم ادارہ یہ کوشش کر رہا ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج اس کی ایک بار پھر مثال سامنے آئی ہے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے احکامات دیے اور کراچی والوں کے دل جیت لیے۔ اس میں اس کی پوری جو سربراہی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کر رہے ہیں، جنہوں نے آج ان کی بینچ نے آج کراچی کی قسمت کے حوالے سے اہم ترین کیس میں کراچی کے ایک ایک علاقے کا نام لے کے وہاں خلاف ضابطہ عمارتوں، تجاوزات، رفائی پلاٹس، پارکس پر قبضوں کی نشاندہی کی۔ کراچی سرکولر ریلوے، کراچی شہر جہاں پہ کہ 12 سال کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک بس نہیں دی، ایک پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دیا، اب پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایک بہت ہی اہم حکم دیا آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جب انہوں نے کہا کہ 7 دن میں سرکولر ریلوے کی زمین کو خالی کرایا جائے۔ 1 ہفتہ دیا تاکہ سرکولر ریلوے کا راستہ کھل سکے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیف سیکرٹری ممتاز علی شاہ، سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسران پر سخت غصے کا اظہار کیا، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اثر نو اس کی ترتیب دینے کا حکم دیا۔ اس کے کرپٹ ڈائریکٹر جنرل ظفر احسن کو فوری طور پر نکالا، کرپٹ ڈائریکٹر مشتاق سومرو کو فوراً نکالنے کا کہا، کرپٹ افسران سے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو پاک کرنے کے لیے کہا۔ فوری احکامات جاری کیے گئے اس کرپٹ ترین ڈپارٹمنٹ کی اصلاح کے لیے، اور اس کو اثر نو ترتیب دینے کے لیے حکومت سندھ کو بہت ہی راست اقدام کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں شہر کی اصل شکل میں بحالی اور تجاوزات کے خاتمے سے متعلق درخواستوں کی 5 گھنٹے سماعت کی، اور صرف ایک مرتبہ چھوٹا سا وقفہ لیا۔ بہت اہم اور انتہائی سخت ریمارکس دیے، کرٹیکل فیصلے دیے، احکامات جاری کیے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کے اگر ان احکامات پر عمل ہو گیا تو یقیناً کراچی کا حلیہ بدلنا شروع ہو جائے گا، کراچی کے آنسو پوچھنے شروع ہو جائیں گے، کراچی کے کلیدی مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کراچی کی کرپٹ بیوروکریسی، کراچی کی کرپٹ بلدیات، کراچی کی کرپٹ جو لینڈ یوٹیلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ کا ادارہ ہے، جو ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو سندھ حکومت کراچی کو جس طرح سے اگنور کرتی ہے، اس سب پہ اس کے لیے بہت بڑی اصلاح ہو سکے گی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات سامنے آ رہے ہیں۔ آج کی سماعت کے دوران سرکاری حکام کی خوب سرزنش ہوئی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں نے مفاد پرستی میں شہر کراچی کا کیا حشر کر دیا ہے۔ پورے پارکس، قبرستان، ایمنیٹی پلاٹس غائب ہو گئے ہیں۔ کراچی کو چلانا ہے تو چلا کر دکھائیں، طوطا مینا کی کہانیاں مت سنائیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کراچی سرکولر ریلوے پر عدالتی احکامات پر کیا حشر ہوا ہے، اس کی کیا پیش رفت ہے، یہ ہمیں بتایا جائے۔ آج جو احکامات جاری کیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور جو کلیدی احکامات جاری کیے ہیں، اس حوالے سے ان پہ عمل درآمد ہونا ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز ہیں۔ کہاں پہ اس کا عمل درآمد ہوگا، کیا اسپیسیفک آرڈر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیے ہیں، ان مقامات کے ساتھ ان موضوعات کو، ان احکامات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس خلاصے میں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے آج کراچی سے تجاوزات کے خاتمے اور شہری بحالی سے متعلق اہم احکامات دیے۔ اگر ان پر منوعاً عمل کیا گیا تو شہر کراچی کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ علادین پارک کی زمین پر بنی تعمیرات کے معاملے پر چیف جسٹس گلزار احمد نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نمائندے سے استفسار کیا کہ زمین پر غیر قانونی تعمیرات کیسے ہوئیں۔ سیکرٹری بلدیات نے بتایا کہ تعمیرات اجازت کے بغیر ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ علادین پارک کی زمین پر قائم فلیٹ گرا دیے جائیں، جو بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں اسے ختم کیا جائے۔ کڈنی ہل پارک کی زمین پر غیر قانونی قبضے سے متعلق کمشنر کراچی نے بتایا کہ ہم نے تمام زمین پر قائم قبضے ختم کرا دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمشنر صاحب کہیں یہاں آپ کا تو کوئی گھر شامل نہیں،
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخواست گزار خاتون کا کہنا ہے کہ 7.5 ایکڑ پر اب بھی قبضہ ہے. آپ کل تک 7.5 ایکڑ پر قائم غیر قانونی قبضے ختم کرائیں. کڈنی ہل پارک کی 62 ایکڑ پوری کی پوری زمین پر کوئی قبضہ نہیں ہونا چاہیے. باغ ابن قاسم میں غیر قانونی تعمیرات کے معاملے پر میئر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ عمارت گرا دی گئی مگر سریہ پڑا ہوا ہے. سریے کی ملکیت پر بلڈر نے حکم امتناعی لیا ہے. اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بلڈنگ کا نام بتائیں. حکم امتناعی کیسا؟ میئر کراچی نے بتایا کہ جگہ خالی کرائیں گے تو پھر کوئی اور آ جائے گا. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اتنے بے بس ہیں تو الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ جائیں اور باغ ابن قاسم کو اصل حالت میں بحال کروائیں. عدالت نے میئر کراچی کو باغ ابن قاسم سے مکمل قبضہ 2 ہفتوں میں ختم کرنے کا حکم دیا. سول ایویشن کی جگہ کی الاٹمنٹ کے کیس میں ڈی جی سول ایویشن نے بینچ کو بتایا کہ اسکواش کمپلیکس بنانے کے لیے اجازت دی گئی ہے. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ خالی میدان پڑا ہے، آپ پارک کیوں نہیں بنا دیتے؟ ڈی جی سول ایویشن نے بتایا کہ اس علاقے کی کمرشل ویلیو بھی بہت ہے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے آبزرویشن دی کہ سول ایویشن کی زمین کے ساتھ نہر خیام پر بھی پارک بن جائے گا. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ 6 ماہ میں نہر خیام اور سول ایویشن اسپورٹ کمپلیکس کی جگہ پر پارک بنایا جائے. کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے پارکوں پر قائم قبضے ختم کرا دیے ہیں. وائی ایم سی اے میں کمرشل سرگرمیاں ختم کرا دی گئی ہیں، جس پر عدالت نے وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں سبزہ لگانے کا حکم دیا اور گراؤنڈ کی باؤنڈری وال کو گرا کر لوہے کی گرل لگانے کی ہدایت کی. مسلم جم خانہ کے اعتراف بلند دیوار بنانے کے معاملے پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کو مسلم جم خانہ کے اندر بنی ہوئی عمارت نظر آنا چاہیے. ہمارے حکم پر عمل کریں اور باہر کی دیواروں کو گرائیں. چیف جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا کہ اگر فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو مسلم جم خانہ کی منتخب باڈی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے. بے نظیر بھٹو پارک کی جگہ پر عمارت بنانے پر چیف جسٹس نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور استفسار کیا کہ بتایا جائے پارک کی جگہ پر عمارت کی تعمیر کیسے ہوئی. اس موقع پر بینچ میں شامل جسٹس سجاد شاہ نے ریمارکس دیے کہ سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں کھڑی کر کے غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں. ناظم آباد میں ہر گلی محلے میں پیسے لے کر پورشن بن رہے ہیں. اس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا کہ چیف سیکرٹری صاحب ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آج ہی ہٹائیں اور ایس بی سی اے کی اثر نو ترتیب دیں. جب تک نیا ڈی جی نہ لگے چیف سیکرٹری خود معاملہ کنٹرول کریں. یہ تاثر عام ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پیسے لے کر تعمیرات کراتی ہے. عدالت نے وزیر اعلی سندھ کو تمام کرپٹ اور نااہل افسران کو فارغ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلی سندھ خود ذاتی طور پر اس سنگین معاملے کو دیکھیں. کراچی ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صالح فاروقی نے عدالت کو بتایا کہ مارچ 2021 میں گرین لائن منصوبہ حتمی طور پر بن جائے گا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ گرین لائن میں آخر ہو کیا رہا ہے، پورا شہر جام ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ 500 بسوں کا سنا تھا افتتاح ہوا، اگلے دن کہاں چلی گئیں؟ کیا بسیں آپ لوگوں کے پیٹ میں چلی گئیں؟ گاڑیوں کے ٹھیکے پرائیویٹ لوگوں کو دے کر شہر سے ٹرانسپورٹ ختم کرا ڈالی. بینچ نے حکم دیا کہ کسی بھی پارک یا رفائی جگہ پر گرین لائن منصوبے کو بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. ریلوے کی زمین پر رہائشی ہوٹل کی تعمیر کے معاملے پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ ریلوے کیسے اپنی زمین کسی پرائیویٹ پارٹی کو دے سکتی ہے؟ اربوں خربوں کی زمین کیسے کروڑوں روپے میں دے دی؟ عدالت نے ریلوے اراضی پرائیویٹ پارٹی کو دینے پر غیر قانونی تعمیرات سے متعلق ایک اور درخواست پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سندھی مسلم سوسائٹی میں چائنا کٹنگ کر دی گئی، پورے شہر کشمیر پر ہی چائنا کٹنگ کر دیں. بورڈ آف ریونیو کے حکام نے بتایا کہ یہ زمین سندھی مسلم سوسائٹی نے دیگر لوگوں کو الاٹ کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر کوئی شارع فیصل الاٹ کر دے تو کیا کریں گے؟ یہاں سب کو الاٹمنٹ کا لیٹر جاری ہوتا ہے. اس موقع پر چیف جسٹس نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر مشتاق سومرو کو کمرہ عدالت سے باہر نکلنے کا حکم دیتے ہوئے پوچھا کہ نالے کی زمین پر کیسے عمارت بن گئی. چیف جسٹس نے کہا کہ شہر میں ادھوری عمارتیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی قانون ہے کہ ادھوری عمارت چھوڑنے پر عمارت گرانے کا اختیار ہو. چیف جسٹس نے شہر قائدین نالے پر پیٹرول پمپ اور دیگر تجاوزات فوری طور پر ختم کرنے کا بھی حکم دیا. سی بریز سے متعلق چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عمارت 40 سال سے خالی پڑی ہے. چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ سی بریز کے ناقص ہونے سے متعلق نیسپاک کی رپورٹ دیکھ لی،
اب عمارت کو قائم رکھنے کا حکم نہیں دے سکتے۔ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ 2 ہفتوں میں جواب جمع کرائے۔ یہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس سے کراچی کی قسمت بدل جائے گی اور کراچی کے حالات بدل ہو جائیں گے، اور ابتدائی احکامات ہیں یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیے۔ کل بھی اس کی سماعت ہوگی۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا کمشنر صاحب سن لیں، 1 ہفتے میں ریلوے کی زمین سے قبضہ ہٹائے، جو کچھ راستے میں آتا ہے سب توڑ دیں، ریلوے کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہو یا پیٹرول پمپ سب گرا دیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہمیں اصل حالت میں کراچی سرکولر ریلوے چاہیے، میں چلتا ہوں، میں چلا کر دکھاتا ہوں۔ چیف جسٹس نے میئر کراچی وسیم اختر سے پوچھا کراچی کا سربراہ تو آپ ہیں، آپ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ میئر صاحب آپ سمیت سب کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کریں گے۔ چیف سیکرٹری سندھ کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے پوچھا کہ چیف سیکرٹری صاحب آپ سامنے آ جائے، آپ کسی کے لاڈلے ہوں گے مگر ہمارے نہیں، آرٹیکل 140A پڑھے۔ یہ بہت اہم ریمارکس ہے جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا۔ اس کا تعلق ہے بلدیات یا جو نچلے درجے کی حکومتیں ہوتی ہیں، جو لوکل باڈیز کی جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کو پاورفل بنانے سے یہ آئین کا تعلق ہے، اور اس کی ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت بھی ہے۔ یہ بہت کلیدی ریمارکس ہے جو کہ آج جسٹس گلزار احمد نے دیے، اور انہوں نے چیف سیکرٹری سے پوچھا کیا یہ آرٹیکل سندھ میں لاگو نہیں ہوتا؟ یہ بھی بڑا کرٹیکل سوال تھا جو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، اور انہوں نے پوچھا کہ بتائیں بلدیات کو فعال کیوں نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں، یہ جو میئر، یہ جو بیچارے ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں جن کے پاس کوئی پاورز نہیں، آخر ان کو کیوں نہیں پاورز دی جا رہی، کیوں نہیں ان کا اختیار بحال کیا جا رہا جو کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ذریعے اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آج چیف جسٹس گلزار احمد نے چیف سیکرٹری سے استفسار کیا آپ بلدیاتی نظام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ لکھ کر دے کہ بلدیاتی نظام کیوں فعال نہیں ہو رہا، اگر وہ درست جواب نہیں دیتے تو انہیں بھی توہین عدالت کا نوٹس دیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ لوگ سوٹ پہن کر دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ بتائیں آخر پارکوں اور سڑک کا دورہ کبھی کرتے ہیں؟ قانون پر چلیں، آپ لوگوں پر بھی قانون عائد ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کراچی کی آواز کو ریفلیکٹ کیا جب انہوں نے کہا کہ شہر کراچی کا بھی تو کچھ سوچے۔ یہ ظاہر ہے کہ کراچی والوں کی دل کی آواز تھی جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے ادا ہو رہی تھی، اور جس کی ترجمانی چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد کر رہے تھے۔ بہت اہم بات انہوں نے کہی یہاں بھی کچھ لگائیں لیکن سارا پیسہ تو آپ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ یہی وہ جملے ہیں جو کراچی والے اپنے دلوں سے ہر وقت کہتے ہیں جب وہ کراچی کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ آج حکومت سندھ کی ترجمانی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دلائل دیے کہ میئر کراچی وسیم اختر خود کو بے اختیار کہہ رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ ہی بتائیے کون کون سے اختیارات میئر کے پاس ہیں؟ اس موقع پر بینچ میں شامل جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارک دیے کہ جہاں ایک دن میں کروڑوں روپے بنتے ہو وہ سندھ حکومت کے پاس ہیں، جہاں ایک دن میں کروڑوں روپے بنتے ہو وہ حکومت سندھ کے پاس ہے۔ اس ریمارک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کی کتنی آگاہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ کار پارکنگ فیس میئر کراچی پہ چھوڑ دی ہے، ہمیشہ سے وسائل سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے نکتہ اٹھایا کہ جب فنڈ نہیں ہوں گے تو بلدیات کیسے چلے گی؟ ان کا کہنا تھا کہ میئر تو بجلی کا بل بھی پورا کرنے سے قاصر ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے پوچھا کہ کراچی میں 1% پروفیشنل کام نہیں ہو رہا، کراچی کوئی گاؤں نہیں پاکستان کا نگینہ ہوتا تھا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ صرف مفاد پرستی کی خاطر یہ ظلم کراچی کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے، یہ وہ درد ہے جو کراچی کی ریفلیکشن ہے، جو کراچی کی آواز ہے، جو کراچی کی پکار ہے، جو کہ آج ترجمانی کر رہی تھی پاکستان کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے چیف جسٹس۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے انتہائی تشویش اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارک دیے کہ آپ نے کراچی کے سارے پارکس ختم کر دیے، پارک ہی نہیں قبرستان تک غائب کر دیے، شہر تباہ کر دیا، شہر میں عمارتوں کا بے ہنگم جنگل بنا دیا۔ تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ سندھ حکومت نے ڈی جی سندھ کنٹرول اتھارٹی ظفر احسن کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹایا ہے۔ ابھی دوسرے کرپٹ آفیسر جن کو ہٹانا ہے مشتاق سوبرو جو ڈائریکٹر، جن کے بارے میں وہی شہرت ہے جو کہ دوسرے بلڈنگ کنٹرول کے اتھارٹی کے لوگوں کی ہے، اس کو ہٹانے کا نوٹس ابھی جاری نہیں ہوا ہے، لیکن اس پورے ادارے کو صاف کرنا ہے۔ اس کی ترتیب میں 9 کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ دوسری جانب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جسٹس گلزار کے احکامات کی روشنی میں ریلوے کی زمین پر تعمیر کیے گئے عمارات کو بھی خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس سلسلے میں بھی پیش رفت شروع ہو گئی ہے۔ کراچی کے حوالے سے تمام انتہائی اہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ سندھ حکومت نے بال اس وقت سندھ حکومت کے کورٹ پہ ہے، آج کے احکامات پہ فوری ایکشن شروع ہونا ہے۔ حکومت سندھ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے یہ ہم پوچھیں گے
ہمیں جوائن کریں گے جناب سید ناصر حسین شاہ جو کہ اطلاعات اور بلدیات کے وزیر ہیں، تمام معاملات سے براہ راست تعلق ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے بعد سندھ کابینہ کے سب سے اہم اور طاقتور وزیر ہیں جناب ناصر حسین شاہ۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ بہت اہم کلیدی احکامات ہیں، احکامات در احکامات ہیں عدالت عظمیٰ کا، کراچی کے دکھ پوچھنے کا، دکھ سمیٹنے کا، داغ جو اس کے لگے ہوئے ہیں کراچی کے، اس کو بیچارے اس کو سمیٹنے کا کام لگتا ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے۔ کیا اب آپ لوگوں نے آج سے ابھی کیا کارروائیاں شروع کی ہیں؟ یہ جو درجن بھر بہت اہم احکامات سامنے آئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کی کارروائی کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خان صاحب، عدالت عظمیٰ کے سب احکامات پر عمل کیا جائے گا اور بلکہ شروع کر دیا گیا ہے، اور آج جس طرح انہوں نے کہا کہ ایس پی سی اے کے ڈی جی کو ہٹا دیا جائے تو ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور دیگر بھی جو انہوں نے احکامات دیے ہیں کچھ، لیکن شاہ صاحب یہ ان میں سے 99% احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے دے چکی ہے۔ آج ایڈوکیٹ جنرل نے پہلے ان احکامات کو پڑھا جو پچھلے احکامات تھے، یہ سارے کے سارے وہی ہیں، اور اس پہ کسی پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ سر، اگر پہلے عمل نہیں ہوا لیکن اب انشاءاللہ ان سب پر عمل کیا جائے گا، اور ظاہر ہے عدالت عالیہ کے جو بھی احکامات ہیں، اور جس طرح خاص طور پر قابل احترام جسٹس گلزار صاحب کو یہاں کا زیادہ ادراک بھی ہے کراچی کے ایشوز کا، تو ظاہر یہ سب اس کی بہتری میں ہی ہوں گے، تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ان پر عمل کیا جائے۔ جو بلڈنگز ڈیمولیشنز کی بات ہے، جہاں پہ فیملیز رہتی ہیں وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا تردد ضرور ہے، کچھ ایشوز ہیں کہ جب تک ان کو کہیں سیٹل نہ کیا جائے، دیگر جو بلڈنگز ہیں، جو اسٹرکچرز ہیں یا جو بنے ہوئے ہیں جس میں لوگ نہیں رہتے، ان کو تو فوری طور پر ڈسمینٹل کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور وہ ان پر عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ صاحب یہ دیکھیں، آج سپریم کورٹ نے حکم دیا، لیکن یہ آپ کے بھی علم میں ہونا چاہیے، آپ کے تو وزیر ہیں، آپ تو وزیر ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ ہر علاقے میں غیر قانونی پورشن، غیر قانونی عمارتیں، یہ بلڈنگ کنٹرول کے کرپٹ لوگ، جو کروڑ پتی لوگ ہیں، جو ڈبل کیبنز میں اور کروزرز میں گھومتے ہیں، کھڑے ہو کے بنواتے ہیں، جیسے کہ آج جسٹس سجاد علی شاہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا، تو خالی یہ ظفر احسن کو ہٹانے سے کام نہیں بنے گا، انہوں نے کہا اس پورے نظام کو بدلیں، اس پورے نظام کو نیا جنم دیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر اس وقت۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، اس پہ آپ کی ہمیں یہ ضرور سپورٹ چاہیے ہوگی کہ آپ کم از کم ان چیزوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں اور اسی طرح میڈیا پہ لائیں جو کچھ ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اس وقت تک کافی حد تک 900 سے زیادہ اس طرح کی غیر قانونی عمارات یا اسٹرکچرز کو توڑا گیا ہے، ڈسمینٹل کیا گیا ہے۔ پھر اس کو بہتر کرنے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس شروع کیا ہے، ایس بی سی اے میں 1 ونڈو سسٹم شروع کر دیا گیا ہے۔ کورٹس کی بات ہوئی ہے کہ ایس بی سی اے کی کورٹس جو ہیں ان کو شروع کیا جائے گا، تو بہتری کی طرف ضرور جا رہے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل آنکھیں بند کی گئی ہیں۔ اگر آپ کے پاس تو پوری ٹیم ہے، وہ اس پر ایک پروگرام بھی آپ کریں۔ آپ نے سنا جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ ناظم آباد میں پورشنز بن رہے ہیں، گلستان جوہر میں پورشنز بن رہے ہیں، یہ غیر قانونی عمارتیں جس کا نقشہ وقشہ کچھ پاس نہیں ہوتا، یہ آپ کے اے ڈی سیز جو ہوتے ہیں بلڈنگ کنٹرول کے کھڑے ہو کے بنواتے ہیں نا یہ۔ جی، انہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں بہت ساری جگہوں پہ بلیک شیپس اور اس طرح کی وجہ سے، ملی بھگت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی کچھ ماہ سے، سعید غنی صاحب نے جب سے اس پر ایکشن شروع کیا، یا اس کے بعد مجھے کچھ ماہ ہوئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں آئے ہوئے، تو میں نے تو ابھی حالیہ ایک ویجیلنس کمیٹی بھی بنائی ہے جنہوں نے بہت زیادہ پرفارم بھی کیا ہے، اور ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان سب پر ایکشن ہوگا، اور یہ اس طرح کی کوئی بھی غیر قانونی عمارت نہ بننے دیں گے، اور جو پہلے بنی گئی ہیں ان پر بھی ایکشن کیا جائے گا۔ کچھ جگہوں پہ آپ نے براہ راست ایکشن بھی لیا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کل بھی یہ بورڈ آف ریونیو وغیرہ کے معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جائیں گے۔
یہ لینڈ یوٹیلائزیشن میں اتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے, یہ آپ کو بھی پورے علم ہے, اس کا سیکٹری پکڑا گیا. اب نیا سیکٹری جو لگایا ہے آپ نے, وہ خود 2 کرپشن کے کیسز میں ریفرنسز ہیں اس کے خلاف, اس کو آپ نے ایل یو کا سیکٹری بنا دیا ہے. اس سے پہلے کرپشن میں وہ گرفتار ہو چکا ہے. کیا ایسا شخص, اس سے اچھا کوئی آدمی آپ کو نہیں مل رہا لینڈ یوٹیلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ میں سیکٹری لگانے کے لیے؟ دیکھیں, جب لینڈ یوٹیلائزیشن میں کچھ اس طرح کی کرپشن کی بات ہوئی, آپ نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, اس پر فوری طور پر ایکشن لیا گیا, بلکہ وہ افسر جو سیکٹری تھا 20 گریڈ کا, وہ گرفتار بھی ہوا. وہ ابھی تک کسی پوسٹنگ میں نہیں ہے, اس پر ایکشن, انکوائری, ہر چیز ہوئی. یہ جو اب آیا ہے, یہ اگر اس طرح کی کوئی بات کرے گا تو ان پر بھی ایکشن ہوگا. لیکن سر دو نیب کے ریفرنسز سے زیادہ کیا ہوگا؟ ابھی کم از کم جس پہ 2 کرپشن کے ریفرنسز ہیں, جو گرفتار ہو چکا ہے, کم از کم اس سے تو کوئی بہتر آدمی ملے گا. کل سپریم کورٹ آپ سے پوچھے گی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, ان کیسز کا میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی کیسز ہیں اس طرح کے, اور یہ چیک کر لیا جائے گا, اور اگر یہ بات ہے تو پھر ظاہر ہے ایسے افسر کو نہیں لگنا چاہیے, اور اس کو دیکھ لیں گے. اچھا شاہ صاحب, یہ فرمائیے گا, آج بڑا اہم کلیدی ریمارک, جو کلیدی بات ہے, آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن کی, بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات, کہ ان کو کیوں اختیارات نہیں ہیں, وہ کیوں ایک ڈمیز سی بنی بیٹھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ نے پارکنگ کی فیس دے دی ہے بلدیاتی حکومتوں کو, کروڑوں جہاں سے روزانہ ملتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے. یعنی کہ بلدیاتی حکومتیں پاورفل ہوں, ان کے پاس اختیارات ہوں, ریسورسز ہوں, میئر کے پاس ہوں. یہ بڑا اہم سوال آج سپریم کورٹ نے اٹھایا ہے. اس کے لیے انہوں نے چیف منسٹر سے جواب بھی پورا مانگا ہے, اور یہ ایک بہت ہی اہم رخ پہ جا رہا ہے کیس, یہ آپ کے علم میں ہوگا. دیکھیں, جو اس وقت SLGO 2013 کے تحت ان کے اختیارات ہیں وہ ان کو دے دیے گئے ہیں. ایک آدھ میں بھی ایشو ہو, میں صرف یہ عرض کروں گا کہ میئر صاحب نے جو آج بات کی, تو وہ ایک چیز پہ آپ اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ وہ جو DMCs کو اختیارات دیے گئے ہیں وہ ان پر بھی نالاں تھے, کہ جو KMC سے ان کے DMC, جو ظاہر ہے وہ DMCs بھی موسٹلی MQM کے پاس ہیں, لیکن یہاں تو ہر کوئی اپنے اختیارات پر یہ ایشوز آ جاتے ہیں. وہاں پہ جو بحث ہوئی تو وہ جو DMCs کو دیے گئے تھے ان پر بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی یہ ہمارے اختیارات دے دیے گئے ہیں. تو دیکھیں, یہ تو ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اختیارات جو ہیں نچلی سطح تک جائیں, اور اب جو قوانین بنائے, اگر شاہ صاحب چاہتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, یہ انہوں نے یہ نہیں کہا خالی کہ یہ آپ ظفر احسن جو ہے یہ DG, اس کو آپ ہٹا دیں, یہ کرپٹ ہے. انہوں نے تو پوری کرپٹ مافیا کی DG سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی میں بات کی, اور کہا کہ اس کو آپ نیا شکل دیں, اس کو آپ ری انوینٹ کریں, اس طرح سے کام نہیں چل رہا. اور یقیناً دل کی بات کہی ہے انہوں نے. یہ کیا ہر آدمی جو ہے وہ صرف مہینے میں آتا ہے اور 25-30 کروڑ روپے جیب میں ڈال کے چلا جاتا ہے, یہ کراچی کے ساتھ کر کیا رہا ہے یہ ادارہ؟ سر دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ میں بھی ماضی میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہو, لیکن اب اس پر ایکشن لیا گیا ہے. یہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہو رہی ہے, ایزی ایکسس دیا جا رہا ہے, ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ سارے پروجیکٹ وہاں پہ چل رہے ہیں, جن کو پذیرائی بھی ملی ہے کہ یہ زیادہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہیں. اب اگر جیسے آپ نے کہا کہ ایک آدمی سے ہٹانے سے سر یہ ضرور فرق پڑتا ہے کہ اگر ہیڈ کو ہٹایا جائے اور دوسرا وہاں پہ صحیح افسر لگایا جائے تو اس کا نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے اثر, اور پھر وہ ہوگا جو اس میں ملوث ہوں گے ان سب کو ہٹا دیا جائے گا. کسی ایک آدمی سے تو دشمنی نہیں دے گی. ظفر کو ہی ہٹا دیا گیا کیونکہ ظفر اس وقت DG کا ان کے پاس چارج تھا, اس وجہ سے نہیں ہٹایا گیا. اور کسی بھی ایسے کو نہیں لگائیں گے جس پر کوئی اس طرح کے چارجز ہوں, دیگر چیزیں ہوں. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے بالکل کلیئر انسٹرکشنز دیے ہیں. پہلا آرڈر ہے وہ سرکولر ریلوے کا ٹریک 1 ہفتے کے اندر چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ نے کہا خالی کرنا ہے. تو یہ کتنی کمپلائنس ہو جائے گی 1 ہفتے کے اندر اس کی؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ سرکولر ریلوے جو ہے اس کے ٹریک کو مکمل طور پر خالی کرایا جائے گا. 1-2 ایشوز اس میں ضرور ہیں. وہ یہ ہے کہ جب پہلے بھی ہم نے یہ ٹریک خالی کرانا شروع کیا تھا تو ریلوے حکام کی طرف سے ہی ہمیں ایک لیٹر ملا کہ جی آپ یہ اپنا آپریشن روک دیں. وہ ابھی بھی ریکارڈ پر موجود ہے. اور اس کے بعد اب جہاں پہ ایک جگہ پہ بہت گنجان آبادی ہے اور بہت پرانی آبادی ہے, وہاں کے لوگوں کو ری سیٹل کرنے کے لیے ضرور ہمیں وہ مہلت چاہیے ہوگی اور ان کو کہیں پہ ری سیٹل کر دیا جائے گا. ادروائز
اگر کوئی کمرشل اس میں کوئی چیز بنی ہوئی ہے، کوئی اور اس طرح کے سٹرکچرز ہیں، دیگر چیزیں، ان کو ہم انشاءاللہ فوری طور پر ہٹا دیں گے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ یہ معاملہ سیریس ہوگا، کیونکہ یہ پہلی بار سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ ایک ہفتے میں خالی کر دیں. مئی 2019 میں آپ کو 1 مہینہ دیا تھا. آپ دیکھیں یہ پورا سال ہونے کو آ رہا ہے. یہ ایسے نہیں لگے کہ یہ کل ہی آج ہی آرڈر ہوا ہے. جی نہیں یہ لیکن اس پہ سندھ گورنمنٹ تو سر بہت پہلے سے عمل شروع کیے ہوئے ہیں. ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ 2017 میں 25 دسمبر کو اس کا افتتاح کر دیا جائے. اس وقت بہت ساری چیزیں آ گئی تھیں سامنے. اور پھر اس کا رائٹ آف وے پہ جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے، وفاقی حکومت کہتی ہے کہ سٹی اسٹیشن سے لے کے ڈرگ روڈ تک جو ہے وہ آپ سرکولر ریلوے کو ایلیویٹڈ لے جائیں، اور ہمیں جو نیچے ایٹ گریڈ جو روٹ ہے وہ آپ دے دیں، جو ML1 وہ بنا رہے ہیں جس پہ وہ گڈس یہ جو پورٹ سے جو وہ لائیں گے سامان اور سیدھا وہ بھیجا جائے گا، جس پر ہم نے اس وقت بھی انہیں کہا تھا جب سعد رفیق صاحب بھی تھے اور پھر اب شیخ رشید صاحب ہیں کہ آپ وہ جو ٹریک ہے وہ آپ ایلیویٹڈ لے جائیں. اور کیونکہ اس سرکولر ریلوے پہ ہزاروں لوگ اس پہ سفر کریں گے، ان کو ٹرین میں سوار بھی ہونا ہے، اترنا بھی ہے، تو وہ ایٹ گریڈ ہی رہے. تو اس پر بھی ابھی ان سے بات ہو رہی ہے. تو یہ تو ٹریک تو اپنی جگہ پہ، لیکن اصل ایشو تو سرکولر ریلوے کی بحالی کا اس وجہ سے الجھا ہوا ہے. اور پھر جہاں پہ یہ ٹریک ہے اس کو پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح بھی ہو اس کو خالی کرائیں. دیکھیں وشال صاحب، جو کچھ آپ کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ 2-3 مہینے کی بات کر رہے ہیں، ہم پورے 12 سال کی بات کر رہے ہیں نا وشال صاحب. یہ ذرا سا مسئلہ ہے. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک.